جی ناظرین، کراچی میں جو صحنہ آج پیش آیا اس پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جن گھروں میں صف ماتم اس وقت بچھی ہوئی ہے، وہ اپنے پیاروں، اپنے معصوم جو لوگ وہاں پہ مارے گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے جو پیارے اس وقت یہاں موجود ہیں، ان کو انصاف کون دلائے گا؟ اور کراچی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ایسی خون کی ہولی وہاں پہ کھیلی گئی اور کراچی ایک بار پھر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پہلے بھی میں نے پوچھا تھا کیا کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے؟ رینجرز تو آلریڈی آ گئی وہاں پہ، آرمی آپریشن سے کراچی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اسما بیوی، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کسی بھی فورسز کے لئے جب آپ اس کو اختیار نہیں دو گے، جب آپ اس کے اوپر قدغن لگاؤ گے، جب آپ کوئی بھی وہ ہاتھ جس کو ڈالے گا اور کل آپ اس کو کہتے اس کو چھوڑ دو، تو پھر تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ سب سے تو پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھی کہ ہماری جو فورسز ہے، ہماری پولیس بھی کر سکتی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ جو پہلے انہیں کیا تھا اور رینجرز کو اس لیے بلایا گیا کہ پولیس ناکام ہو گئی، ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ رینجرز کو فوج بلائیں تو آپ ناکام ہو گئے، ابھی رینجرز کو بلایا، رینجر کو بھی تو فری ہینڈ دے دے نا، تو ان کو دے دیے گئے انسدادی دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت، اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو، اور وہ ان سے میرے خیال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ وہ جو گارنٹیز اور ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، نہیں رحمان ملک والی کوئی گارنٹی مت دیں، نہیں میں گارنٹی ایسے نہیں، میں سیاسی کارکن کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فری ہینڈ کراچی میں سیکورٹی فورسز کو دے دیں گے، آپ کے وہاں امن آ جائے گا۔ اگر آپ حکومت پھر مصالحت سے کام لے کے اس کو واپس بیک نہ بلائے، یا ان سے اختیارات نہ چھینے، یا ان کے اوپر قدغن نہ لگائے، یا پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو۔ ہماری کوشش تھی ہم بات کریں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب سے، ذوالفقار مرزا صاحب سے جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے، لیکن دونوں کے نمبرز اس وقت آف ہیں۔ شاید اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس اس وقت جاری ہوگا جو واقعے کے بعد دیکھ رہا ہوگا کہ اب کیا مزید کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ تو ہو گیا، اور اس سے پہلے اگر اس طرح کے سیکیورٹی میئرز لیے جاتے تو اس طرح کا واقعہ شاید نہ ہوتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا کون ذمہ دار ہے؟ بار بار تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کس پہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں؟ ایک لیبل دیکھیں، سمپل بات یہ ہے کہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ خودکش کو آپ نہیں روک سکتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا، نہیں نکلا نا خودکش، یہ بھی تو ایک متھ بنا لی ہے نا طالبان اور خودکش، اور تاکہ ہماری ذمہ داری ختم۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں بے شمار واقعات کراچی میں ہوئے ہیں، وہاں کی پولیس جو ہے اس میں پولیٹیکل اپائنٹیز ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر پولیس ٹھیک کر سکتی ہے اگر اکراس دی بورڈ ایکشن کرے۔ ماضی میں جتنے کرائم ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کے جو مجرم ہیں ان کو جو فری ہینڈ ملا ہوا ہے ان کو پکڑ کے ان کو بند کریں، ان پہ مقدمے چلائیں، اور لوگوں کے اندر قانون کا خوف پیدا کریں۔ دیکھیں قانون بنا دینا کوئی بات نہیں، جس نے خود مرنا ہے وہ تو جو سوسائڈر آیا نا، میں اس کا بھی حل ہے۔ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں، ابھی ہم کراچی کی اور ایک خودکش حملہ، اس کی ایک ہسٹری ہے، افغانستان پہ حملہ، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، اور 8 ڈرون حملے ہوں گے اس ملک کے اندر ایک دن میں، تو بہت ساری اس کے ریپرکشن اور ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں جو ریوارڈ مل رہا ہے، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی صورت میں مل رہا ہے، ہماری فوج کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے۔ بالکل وقت ختم ہے، اور آخری بات کریں کیسے مسئلے کا حل کیسے کر سکتے ہیں، امن کیسے لا سکتے ہیں کراچی میں؟ مختصر بات کروں گا آپ سے اس مسئلے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو لالسنس آ گئی ہوئی ہے اس ملک میں، وہ بڑی سیریس چیز ہے، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے آل پارٹیز کانفرنس کر کے، چاہے کسی طریقے سے، چاہے حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جی اس لالسنس کا کیا علاج ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ جو خودکش حملہ آور جو ملتے ہی جا رہے ہیں ان کو، یہ کوئی اپنا درے کے بازار میں اسلحہ ہے جو ملتا ہے جہاں سے نکل آتے ہیں، اور یہ اتنا اسلحہ لاتے ہیں، دھماکہ خیز مواد لایا جاتا ہے، اس کو بھی چیک نہیں کیا جاتا۔ آج دیکھیے ایک منٹ، آج دیکھیے بالکل کلوز کریے آپ، آج دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی کورٹ اس ملک میں نہیں ہے، اور یہ حکومت ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی، وہ کہتی ہے حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی، امن نہیں لا رہی، ایسی سچویشن میں کیا لا انفورسمنٹ ہوگا؟ جی ابھی تک کراچی میں جتنے بھی ہوئے دھماکے، میرے خیال میں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ خودکش تھے، کیونکہ جس کو بھی ہوا ہے وہ عاشورہ کے جو جلوس میں ہوا تھا، بعد میں ہوا کہ یہ خودکش نہیں تھا، یہ بھی آپ دیکھیں گے جب آئے گا ریکارڈ۔ اس چیز کو ڈال بنا کے ایک چیز کو
दबाए नहीं। दबाए नहीं, ठीक ठीक। चलें, आप कह रहे हैं इस चीज को दबाए नहीं। और प्रोग्राम का वक्त हम यहाँ पे खत्म हुआ। अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। कराची में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक, इसकी हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी मजम्मत हर फोरम पे हर जगह से करनी चाहिए। और जो वाकयात के जिम्मेदारान है, लोगों की ये अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, कि उनको सामने लाया जाए ताकि जो मासूम लोगों की जानें यहाँ से गई, जो उनका खून बहा, वो रायगान आ जाए। आखिर में हम बताते चले, प्राइम मिनिस्टर ने 4 करोड़ का ऐलान कर दिया जिन्ना हॉस्पिटल के लिए, और मरने वालों के लिए 5 लाख और जख्मी होने वालों के लिए 2 लाख या 3 लाख। शायद यही इंसानी कीमत है पाकिस्तान में मासूम शहरियों की। वो इसी तरह मरेंगे और इसी तरह हुकूमत ऐलान करती रहेगी। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।